الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی ذات پاک جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا ذکر کیا گیا۔ یہ موضوع اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ ماہ شعبان گزر رہا ہے، اس میں ایک رات گزری ہے 15 شعبان المعظم، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور ماہ رمضان بھی یہ مغفرت اور بخشش اور رحمت کا اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ تو بخشش اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، لیکن ہر ایک کی نہیں ہوتی، کافر کی نہیں ہوتی، منافق کی نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی نہیں ہوتی، شراب کی عادی کی نہیں ہوتی، زنا کا جو عادی ہو اس کی نہیں ہوتی، سود خور کی نہیں ہوتی۔ مختلف گناہوں میں مبتلا جو لوگ ہیں، جب تک وہ توبہ نہ کر لیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کا موضوع بہت ضروری ہے کہ ماہ رمضان کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے، اس تیاری میں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ خالق کائنات جس نے بخشش کا یہ سیزن عطا فرمایا ہے، اس کے ساتھ بندے کی صلح ہوتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب گناہ سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ توبہ کا معنی رجوع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ موضوع رکھا ہے۔ آیا کریمہ اس کی تشریح اللہ پاک کے فضل سے ہوگی تاکہ ذوق بھی پیدا ہو اور سمجھ بھی آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مت توبۃ النصوحا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبۃ النصوحا کیا چیز ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبۃ النصوحا یہ ہے کہ بندے سے جو گناہ سرزد ہوا اس پر شرمسار ہو، اس پر شرمندہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی مانگے۔ بھینس، گائے، بکری وغیرہ کے تھن سے جو دودھ نکلتا ہے، جس طرح وہ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ گناہ دوبارہ نہ کرے۔ تو یہ ہے توبۃ النصوحا۔ اور توبہ جو ہے یہ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فرض ہے، اور یہ بڑا اہم فرض ہے۔ اگر بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک اس سے ناراض ہے، جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ سے صلح نہیں کر لیتا تو اس وقت تک مغفرت نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔
عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب دور کر دے تمہاری برائیاں، اگر تم توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری برائیوں کو دور فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو داخل فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسے باغات میں جن میں نہریں جاری۔ اب دیکھو یہ عمل کتنا اہم ہے، یہ کتنا قیمتی ہے کہ توبہ کے بدلے میں اللہ پاک بندے کو جنت عطا فرماتے۔ سچے دل سے توبہ کرو، تمہاری توبہ جو سچے دل سے ہوگی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالی نہیں رسوا کرے گا اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں، جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا ہے کہ توبہ کرنے والا جو مومن ہے، جو سچے دل سے توبہ کر کے اللہ پاک سے صلح کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ مٹا دے گا، اور وہ دن حشر کا دن، قیامت کا دن، جس میں کفار کو، جس میں سرکشوں کو، فساق و فجار کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو عزتیں بخشے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت دکھائی جائے گی، اور حضور علیہ السلام کے جو ساتھ ہو جائیں گے، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے نا، نبی کریم علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتا، گناہ کرتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور جب سچی توبہ کر کے بندہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو اپنا لیتا ہے تو اس وقت پھر وہ حضور کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک حشر کے دن عظمتیں عطا فرمائے گا، اور جو حضور کے ساتھ ہو جائیں گے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی عظمتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، اس روز ان کا نور یسعی دوڑتا ہوگا، بین ایدیہم ان کے دائیں طرف، و بایمانہم اور ان کی بائیں طرف۔ یہ اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے نورہم، ان کا نور، کن کا؟ نبی کریم علیہ السلام کے سچے عاشقوں کا، حضور کی سنت پر عمل پیرا ہونے والوں کا نور۔ یعنی جب یہ لوگ نیک ہو جائیں گے، جب یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے سچے خادم ہو جائیں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ان کے عمل سے نور پیدا ہوگا، روشنی پیدا ہو جائے گی۔ جو بے عمل ہوتا ہے، بد عمل ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اس کے عمل سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ جو نیک صالح عمل ہوتا ہے اس عمل سے روشنی پیدا ہوتی ہے،
نور پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں ہوگا نا، قبر میں گھبرائے گا، ایک نیا ماحول ہے، قبر کی وحشت ہے۔ صحابہ کرام رویا کرتے تھے قبر کی وحشت کو یاد کر کے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک آدمی جو ہے اس کو کوئی خوبصورت انسان اس کے سامنے آئے گا تسلی دینے کے لیے، وہ کہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تو کامیاب ہی کامیاب۔ اس کے دل کو سکون ہو جائے گا، وحشت دور ہو جائے گی۔ وہ بول کے کہے گا کہ اللہ کے بندے، تو نے تو میرے دل کے سارے خوف دور کر دیے، بتا تو صحیح تو ہے کون؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی وہ بندہ مچل جائے گا، قبر میں وہ بندہ مچل جائے گا اس کا حسن اور خوبصورتی دیکھ کر۔ تو وہ پوچھے گا کہ تو اتنا حسین و جمیل کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری کمائی ہوں۔ تو اسی طرح یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے دائیں بھی چلتا ہوگا، ان کے بائیں بھی چلتا ہوگا۔ جو توبہ کر کے نیک بن جانے والے لوگ ہیں، آیت بتا رہی ہے، ان کے حشر میں جب سوا نیزے پہ صورت ہوگا، گرمی غضب کی ہوگی اور اندھیرا ہوگا، لیکن ان کے ساتھ نور ہوگا، ان کے نیک عمل کا، ان کی توبہ کا صدقہ ان کو نور ملے گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہیں گے کہ اے پروردگار تو مکمل فرما دے ہمارے نور کو، یعنی ہمارے نور میں اضافہ فرما دے، مکمل فرما دے ہمارے نور کو، ہمارے نور میں کیا کر دے؟ اضافہ فرما دے اور بڑھا دے ہمارے نور کو۔ واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے توبہ کرنے والے لوگ، برائی کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ، ان کو ایسا نور ملے گا اور ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہوگا۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور بخشش اور رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی بد نصیب ہوں گے جن کی اس میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ دیکھو میں اشارتاً ایک حدیث تھوڑی سی بیان کرتا ہوں، ویسے ہو تو میں نے اگلے جمعے کے لیے رکھی ہوئی وہ حدیث۔ ماہ رمضان کی ابتدا تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہونے لگے۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین، دوسری پہ رکھا تو آمین، تیسری پہ رکھا تو آمین۔ صحابہ نے تعجب کیا، بھئی کوئی دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا، حضور آمین فرما رہے ہیں۔ آمین تو تبھی ہوتے ہیں نا، کوئی دعا مانگ رہا ہے تو پھر سننے والے آمین کہتے ہیں۔ تو بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جب میں سیڑھی پہ قدم رکھا، پہلی سیڑھی پہ، تو جبریل امین آ گئے تھے۔ 3 دعائیں انہوں نے مانگی، ایک کا میں ذکر کر کے آگے چلتا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور وہ بخشا نہ جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔
ماہ رمضان کو پائے اور اس کی بخشش اور مغفرت نہ ہو، وہ بندہ غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کوئی بھی معنی کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بخشش کے لیے بندے کی اپنی محنت بھی ہوگی. اس کی رحمت تو جوش پر آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، لیکن کوئی بخشش مانگنے والا ہو تو صحیح نا. وہ وہی ہے جس نے ماہ رمضان آ رہا ہے، اب گناہ چھوڑ دینے ہیں سچی توبہ کر کے. بڑا نازا ہے نوجوان، میں نے روزہ رکھا جی، کیا بات ہے جی، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے. تو روزہ رکھ کے تو فلماں گندیاں ہی وہندے رہے تو اس روزے کا کی فائدہ؟ اس روزے کا کی فائدہ؟